حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل ہیری رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں ایک بزرگ پیشوائے سلف یادگار صلحاء حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل ہیری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ متقدمین میں بزرگ تر اور اپنے زمانہ میں منفرد تھے۔ اولیاء اللہ کے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی، اور ابتدا میں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، پھر حضرت شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں عرصہ تک رہے، بعد ازاں حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نیشہ پور آ گئے اور ان کی صحبت میں رہے اور تمام عمر وہیں گزاری۔ آپ خود اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے میرا دل حقیقت کی طلب میں لگا ہوا تھا اور اہل ظاہر سے میرا دل متنفر تھا۔ میرا دل جانتا تھا کہ عام لوگ جس ظاہری حالت میں ہیں یقیناً اس کے سوا کوئی باطنی حالت ضرور ہوگی، یہاں تک کہ میں بالغ ہو گیا۔ ایک دن میں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا تو وہاں میں نے باطنی حقیقت اور مقصود کا چشمہ بہتا ہوا دیکھا۔ میں نے ان کی صحبت اختیار کر لی، حتیٰ کہ ایک جماعت حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے ان کی صحبت میں آئی۔ لوگوں نے ان کی باتیں مجھے سنائیں تو میرا دل ان کی زیارت کے لیے بےتاب ہو گیا۔ پھر میں نے رے سے کرمان جانے کا عزم کیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ کی صحبت میسر آ جائے، مگر مجھے انہوں نے اجازت نہ دی اور فرمایا چونکہ تم مقام رجا کے پروردہ ہو اور تم نے حضرت یحییٰ کی صحبت اٹھائی ہے جو کہ مقام رجا پر فائز ہیں، اس لیے جسے مشرب رجا مل جائے وہ طریقت پر گامزن نہیں رہ سکتا، کیونکہ رجا کی تقلید سے کاہلی اور سستی آتی ہے۔ لیکن میں نے بہت منت سماجت کی اور 20 دن ڈیوڑی پر پڑا رہا، تب کہیں جا کر قدم بوسی کی اجازت نصیب ہوئی۔ ایک عرصہ تک حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہا۔ وہ مرد غیور تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نیشہ پور جانے کا عہد کیا تو میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ جب ہم حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو شاہ شجاع قبا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور استقبال کے لیے دوڑے اور فرمایا جسے میں گدڑی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ قبا میں ملبوس ہے۔ وہ عرصہ دراز تک وہاں رہے اور میری تمام کوشش حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں حصول اسرار میں صرف ہوئی، لیکن شاہ کا دبدبہ اور ان کی خدمت کا التزام ہمیشہ مجھے مانے رہا۔ مگر حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ میری دلی خواہش کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، اور میں دل میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتا تھا کہ مجھے حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت اس طرح میسر آئے کہ حضرت شاہ شجاع ناراض نہ ہوں۔ غرض کہ جب حضرت شاہ شجاع نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو میں نے بھی ان کی ہمسفری کے لیے سفری لباس پہن لیا، حالانکہ میرا دل حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے شاہ سے فرمایا اس فرزند کو خوش دلی کے ساتھ یہاں چھوڑ دیجئے تو میرے لیے یہ بات باعث مسرت ہوگی۔ حضرت شاہ شجاع نے میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا شیخ کی خواہش کو قبول کر لو۔ بالآخر شاہ شجاع چلے گئے اور میں وہیں رہ گیا۔ میں حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بڑے عجائب و غرائب دیکھتا رہا، مجھ پر ان کی بڑی شفقت اور مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو 3 بزرگوں کی صحبت میں 3 منزلوں سے گزارا، اور وہ تینوں منازل خود ان کے اشارات میں موجود ہیں، یعنی مقام رجا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں، مقام غیرت حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں، اور مقام شفقت حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل ہوا۔ طریقت میں یہ جائز ہے کہ مرید 5 یا 6 یا اس سے زائد شیوخ کی صحبت میں رہ کر کوئی خاص منزل حاصل کرے اور شیخ اور اس کی صحبت سے کسی خاص مقام کا کشف کرائے، لیکن سب سے بہتر خصلت یہ ہے کہ مرید اپنے مقام سے کسی شیخ کو ملوث نہ کرے اور اس مقام میں ان کی نہایت کو ظاہر نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ ان کی صحبت میں میرا اتنا حصہ تھا، ان کا مرتبہ تو اس سے بلند تر تھا، البتہ میرے نصیب میں ان کی صحبت میں اس سے زیادہ حصہ نہیں تھا۔ ایسی روش مقام ادب کے زیادہ نزدیک ہے
इसलिए कि सालिकान हक को किसी के मकाम व अहवाल से सरोकार नहीं होता। हजरत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने नेशापुर और खरासान में तसव्वुफ का इजहार किया और हजरत जुनैद, हजरत रुवैम, यूसुफ बिन हुसैन, मोहम्मद बिन फजल रहमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की खिदमत में भी हाजिर रहे। मशाइख के दिलों से किसी ने इतना फायदा ना उठाया जितना हजरत अबू उस्मान ने उठाया था। मशाइख और अहले नेशापुर ने आपको मिंबर पर बिठाया ताकि आप लोगों को तसव्वुफ के रमूज और निकात समझाएं। आपकी किताबें बुलंद और इल्म तरीकत के फनून में आपकी रिवायतें निहायत वकी हैं। आपका इरशाद है, अल्लाह ताला जिसे मारिफत से नवाजे उसे वाजिब है कि वो मासियत के जरिए खुद को जलील न करे। इस इरशाद का ताल्लुक बंदे के कस्ब मुजाहिदा और अमूर हक की दायमी रियायत से है। अगर तुम इस राह पर गामजन हो जो कि उसके लायक है तो याद रखो कि हक ताला जब किसी बंदे को मारिफत से नवाजे तो वो गुनाह में मुब्तला होकर खुद को जलील न करे, क्योंकि मारिफत हक ताला की अता और उसकी इनायत है और मासियत बंदे का फेल है। जिसे हक ताला की अता की इज्जत मिल जाती है उसके लिए नामुमकिन होता है कि हक ताला अपने किसी फेल के जरिए उसे जलील करे। जिस तरह के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब उसने अपनी मारिफत से मुअज़्ज़ज़ फरमा दिया तो फिर अपने फेल से उन्हें जलील ना फरमाया।